میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَلَوْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، کہیں ہے ثَقَلَيْنِ، کتاب اللہ و اطرتہ، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی اولاد۔ قرآن بھی معجزہ ہے، اولاد بھی معجزہ ہے۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے، اور کوئی اولاد ایسی نہیں جو اہل بیت کا مقابلہ کر سکے۔ حسین منی آنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی میرا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہے، میرا جسم حسین کا جسم ہے، حسین کا جسم میرا جسم ہے، ساری کائنات کا سویرا حسین ہے، مولا علی کے سر کا صحرا حسین ہے۔ میرے آقا نے یہ فرما دیا میں خود ہوں حسین کا اور میرا حسین ہے۔ انہوں نے ایمان بچایا ہم سب کا، خود کٹ گئے، ذبح ہو گئے، ہمارے لیے یہ راستے ہموار کر گئے، اور آج بھی اسلام کا پرچم بلند ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے، کوئی کہتا ہے بہترین انسان وہ ہے۔ میرے حضور فرما رہے خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں بہترین انسان مسلمان وہ ہے جو میری اولاد کے ساتھ بہترین ہے۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لا ینفع عبد، کسی بندے کا کوئی عمل اس وقت تک اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، کب تک؟ عملہ الا بمعرفت حقنا، جب تک کہ وہ ہمارا حق نہ پہچان لے۔ نہ اس کی عبادت، نہ اس کی ریاضت، نہ اس کا حج، نہ اس کے زکوٰۃ، نہ اس کے خیرات، نہ اس کی عبادتیں اس کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ ہمارا حق نہ پہچانے، اور جب تک میرے اہل بیت کی محبت کو اپنے اوپر لازم قرار نہ دے، اور جب تک اہل بیت کی محبت کو مضبوطی سے نہ پکڑ لے۔ ایسا پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے، ایسی تطہیر کسی کو نہیں ملی جو ان کو ملی۔ حضرت بریرہ خادمہ ہیں اہل بیت کی، حضرت حسن حضرت حسین کی خدمت۔ کسی نے جاتے ہوئے نہ کہا بریرہ یا بریرہ فإن محمد لن یغنی عنکی من اللہ شیئا، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ان سے، جو خدمت کر رہی ہو، جو کچھ کر، ادھر سے تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ حضور کو پتہ چلا، کہتے ہیں کہ حضور جن کپڑوں میں سوئے ہوئے تھے نا، انہی کپڑوں میں آ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کا جلال جب دیکھا نا، ہمارا جی چاہا ہم تلواریں لے کر، نیزے لے کر نکل آئے کہ حضور ہمیں حکم دیں، کس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اتنی بڑی بات فرمائی، فرمایا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کیا دے گا اور اہل بیت کی خدمت سے کیا ملے گا؟ حشر کا دن ہوگا جب میری شفاعت سے اور سفارش سے لوگ جنت جائیں گے، اور اس مقدار میں لوگ جنت جائیں گے، جب یہ شیطان دیکھے گا کہ جس پہ نگاہ پڑتی ہے وہی جنتی ہو جاتا ہے۔ اب میرے حضور فرما رہے ہیں حتی ان ابلیس لیتطاول طمعا فی شفاعتہ، شیطان میری طرف ایسے دیکھ دیکھ کے نا، ایڑیوں کے بل کھڑا ہو کے ایسے ایسے مجھے دیکھے گا، اپنی گردن اونچی کر کر کے دیکھے گا، جس پر نظر پڑتی ہے اس کو بخشوا دیتے ہیں۔ ایک نظر آج مجھ پر پڑ گئی، میں بھی بخشا جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو پھر خدمت کرنے والی بریرہ ہے، ہم اس کو کیا دیں گے؟ وہ قیامت کا دن ہوگا پھر بتائیں گے۔ حضور سجدے میں ہیں تو سجدے کو لمبا کرے جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، کہیں اللہ کا حکم تو نہیں آ گیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نا ایسے سر اٹھا کے دیکھ ہی لیا۔ کیا دیکھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور نے حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب حسین بیٹھے میں نے کہا اس کی خواہش ہے کہ میں بیٹھا رہوں، چلو میں اس کی خواہش ہی پوری کر دیتا ہوں۔ کبھی کندھوں پہ چڑھایا، کبھی نماز میں طول ہے، ایسے بال پکڑوائے، زلفیں مبارک، تمام نبیوں کے سردار آقا اٹھا کر ایسے جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت ابی ہریرہ، سب سے یہ روایت ہے، سب نے کہا نعم المطیہ، بڑی بہترین سواری، کتنی اعلیٰ سواری ہے،
میرے حضور نے فرمایا تجھے سواری نظر آتی ہے؟ نعمت راکبان تجھے سوار نظر نہیں آتے؟ نبی کے سوار تو دیکھو، سوار کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا حب آل محمد یوما، ایک دن کی میری اولاد کی محبت، اس کا انعام کیا ہے؟ خیر من عبادت سنہ، 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آنا شجرن، میں درخت ہوں، وفاطمہ تو حملہا، اور فاطمہ اس کی مضبوطی ہیں، وعلی لکاہہا، اور حضرت علی جو ہیں اس درخت کے تنا ہیں، والحسن والحسین ثمرہا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کیا ہیں؟ اس درخت کے پھل ہیں، والمحبون اہل البیت ورقہا، اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں۔ فرمایا پھر انعام کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہمارے صدقے ان کو جنت مل گئی، ہم فی الجنت حقا حقا، یہ نہیں ہے کہ ان کو بھی جنت ملی اور ہم اور جنت میں ہوں گے، سن رکھو ہم سب اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا وعلی و فاطمہ تو وحسن و حسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ، ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے، اور ہم یہ 5 ہستیاں، ناکلو و نشربو، ہم اکٹھے کھا بھی رہے ہوں گے اور اکٹھے پی بھی رہے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کلو ناسبن و سببن ینقطع یوم القیامہ، اللہ نہ کسی کا نسب پوچھیں گے نہ سبب پوچھیں گے، کہاں آیا، ذریعہ کیا ہے، کوئی سوارش چلا، اللہ کہیں گے ہٹ جا پیچھے، کوئی سوارش کوئی ذریعہ نہیں۔ میرے حضور فرما رہے ہیں ہاں اس دن میری سفارش بھی کام آ رہی ہوگی، میری اولاد کی سفارش بھی کام آ رہی ہوگی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور اتنی بڑی مثال سے سمجھایا امت کو۔ میرے آقا نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہے۔ من راکبہا سالمہ، جو میرے اہل بیت کی کشتی میں آیا تو وہ بچ گیا، ومن تارکہا غارقا، جس نے چھوڑ دیا، بھئی نہیں عملی کام آتے ہیں، ذکر اذکاری کام آتا ہے، جس نے ان کی محبت کو چھوڑا، ان کے تعلق کو چھوڑا، وہ ڈوب کے غرق ہو گیا، اس کے دامن میں کچھ نہ آیا۔ اور حضور کے اصحاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کے ساتھ محبت یہ ہے کہ جو کام وہ کر گئے یا جس کا حکم دے گئے، ہماری جان چلی جائے لیکن ان کے حکم سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔